جماعت اسلامی ہند پس منظر، خدمات اور طریقہ کار، مولانا سید جلال الدین عمری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش لفظ: جماعت اسلامی ہند ہمارے اس ملک کی ایک معروف دینی جماعت ہے۔ اس کا باقاعدہ دستور اور متعین پالیسی ہے۔ اس کی پشت پر وسیع لٹریچر ہے۔ اس کی دعوت عام ہو رہی ہے۔ خاص طور پر پڑھا لکھا ایک طبقہ اس سے واقف بھی ہے اور متاثر بھی۔ ملک و ملت کے لیے اس کی خدمات بھی باخبر افراد سے مخفی نہیں ہیں۔ وہ اپنے تمام کام ملکی آئین اور دستور کے تحت انجام دیتی ہے۔ جماعت کے مختلف علمی اور عملی پہلوؤں پر ماہنامہ زندگی نو کے ادارتی صفحات میں مجھے کبھی کبھی اظہار خیال کا موقع ملتا رہا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مضامین اور اداریے پسند کیے گئے اور بعض رسائل میں نقل بھی ہوئے۔ خیال ہوا کہ ان کو ایک جا شائع کر دیا جائے تاکہ جن لوگوں کے پاس جماعت کے وسیع لٹریچر کے مطالعے کا وقت نہیں ہے یا جو اس کی خدمات اور طریقہ کار سے پوری طرح واقف نہیں ہے، وہ ان سے کسی قدر واقف ہو جائیں۔ ان میں سے ہر مضمون کے آخر میں اس کا ماہ و سال اشاعت دے دیا گیا، لیکن ان مضامین کو جوں کا توں ماہنامہ زندگی نو سے اس مجموعے میں شامل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ان میں جگہ جگہ حذف و اضافہ اور ترمیم کی گئی ہے۔ اس سے امید ہے کہ پیش نظر مقصد بہتر طریقے سے پورا ہوگا اور ان کی افادیت بڑھ جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اخلاص نیت اور حسن عمل کی دولت سے نوازے۔ جلال الدین عمری، 1 جنوری 1994۔ تباہ ہفتم مضامین کا یہ مجموعہ اس سے پہلے 6 مرتبہ شائع ہو چکا ہے۔ اسے جماعت اسلامی ہند کے مقصد قیام، اس کی دعوتی، اصلاحی اور تربیتی خدمات اور طریقہ کار کو سمجھنے میں مفید سمجھا گیا۔ اب کی بار کسی قدر نظر ثانی کے بعد اس کی اشاعت عمل میں آ رہی ہے۔ میں برادرم ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان مضامین پر ذیلی عنوانات قائم کر دیے، جس سے بیک نظر اس کے موضوعات سامنے آ جاتے ہیں۔ انہوں نے توجہ سے اس کی پروف ریڈنگ بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ کتاب کا یہ نیا ایڈیشن پہلے سے بہتر معیار سے شائع ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مزید مقبولیت سے نوازے اور جماعت اسلامی ہند کے تعارف میں وہ اور زیادہ کارآمد ثابت ہو۔ جلال الدین عمری، 4 جولائی 2013۔ جماعت اسلامی قیام کا پس منظر: اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری دین ہے۔ اللہ کا یہ دین ہر پہلو سے اور پوری طرح مکمل ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ اس میں کسی کمی بیشی یا حذف و اضافے کا تا قیامت کسی کو حق نہیں ہے۔ جماعت اسلامی اپنے ہر کام میں اسی سے رہنمائی حاصل کرتی ہے۔ وہ انہی باتوں پر زور دیتی ہے جن پر اسلام نے زور دیا ہے، اور اتنا ہی زور دیتی ہے جتنا اسلام نے دیا ہے۔ جس عمل کو اسلام نے جتنی اہمیت دی ہے، وہ اس کے نزدیک اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے، اور جس کام کو اسلام نے اہمیت نہیں دی ہے، اس کے نزدیک بھی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ وہ اسلام کو اس کی اسی کامل شکل میں قائم اور غالب کرنا چاہتی ہے۔ یہی اس کا نصب العین ہے، اور یہی اس کی تمام کوشش اور جد و جہد کا مرکز و محور ہے۔ جماعت کے زمانہ قیام میں رائج فلسفے: 26 اگست 1941 عیسوی کو جماعت اسلامی کا قیام عمل میں آیا۔ اس وقت پوری دنیا میں مغرب کے افکار کا غلغلہ تھا۔ حق وہ تھا جسے مغرب کی زبان حق کہے، اور جسے وہ باطل قرار دے۔ اس کے باطل ہونے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہ تھی۔ خود ہمارے ملک پر بھی یہی نظریات چھائے ہوئے تھے۔ ان سب نظریات کی بنیاد الحاد پر تھی، جو پہلے ہی قدم پر خدا، رسول اور آخرت کا انکار کر کے آگے بڑھتا ہے۔ اس کے بطن سے 3 بڑے فلسفے ابھرے۔ ایک فلسفہ تھا قومیت کا۔ اس نے یہ تصور دیا کہ قومیں جغرافیائی حدود، زبان، نسل یا مذہب کی بنیاد پر وجود میں آتی ہیں۔ ایک خاص علاقے میں رہنے والے یا خاص زبان کے بولنے والے یا خاص نسل یا خاص مذہب سے تعلق رکھنے والے ایک وحدت ہیں،
وہ دوسروں سے الگ اور آزاد ہیں۔ کسی دوسری قوم کو ان پر حکمرانی کا حق نہیں ہے۔ ان پر خود ان کی مرضی چلے گی اور وہ اپنے معاملات خود طے کریں گے۔ دوسرا فلسفہ جمہوریت کا تھا، جو بتاتا ہے کہ قوموں کی سیاسی طاقت کا مرکز اس کے جمہور ہیں۔ وہی اس کے سیاسی نظام کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں اور اسے جس رخ پر چاہیں چلا سکتے ہیں۔ انہی کو قانون سازی کا حق ہے۔ جس چیز کو جمہور کی تائید حاصل ہو وہ جائز قانون ہے، اور جسے وہ تسلیم نہ کریں وہ ناجائز ہے۔ تیسرا فلسفہ کمیونزم یا سوشلزم کا تھا۔ یہ انسان کی معاشی زندگی کو خاص رخ دیتا ہے۔ اس فلسفے کی روح سے پوری انسانی تاریخ معاشی کشمکش کی تاریخ ہے۔ یہ کشمکش محنت اور سرمایہ کے درمیان مسلسل جاری رہتی ہے۔ سرمایہ محنت کا استحصال کرتا ہے اور محنت اپنا حق طلب کرتی ہے۔ اس کشمکش کو ختم کرنے کے لیے اس نے کہا کہ وسائل حیات اور ذرائع پیداوار کچھ افراد کے ہاتھ میں نہ ہو، بلکہ ان پر ریاست کا کنٹرول ہو، اور ریاست ہر فرد کی بنیادی ضروریات فراہم کرنے کی ذمہ دار ہو۔ تحریک آزادی کا اسلام کے بارے میں موقف۔ تحریکات آزادی کا اسلام کے بارے میں موقف۔ پوری دنیا میں انہی نظریات کا چرچا تھا کہ ملک میں آزادی کی تحریک چلی۔ کانگریس اور پھر مسلم لیگ ابھر کر سامنے آئی اور دونوں تحریکیں پورے ملک پر چھا گئیں۔ کانگریس کی قیادت جن لوگوں کے ہاتھوں میں تھی وہ مغرب کے پروردہ اور مغربی فلسفوں کے دلدادہ تھے۔ آزادی کا تصور بھی انہوں نے مغرب ہی سے لیا تھا، اور آزادی کے بعد ملک کی تعمیر بھی مغرب ہی کے فلسفوں کے تحت کرنا چاہ رہے تھے۔ مغرب اس فلسفے پر مطمئن تھا کہ مذہب انسان کا نجی اور پرائیویٹ معاملہ ہے۔ اس کے لیے یہ سوال کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، بلکہ بے معنی تھا کہ سیاسی مسائل میں مذہب سے فتویٰ پوچھا جائے اور اس کی رہنمائی حاصل کی جائے۔ چنانچہ آزادی کی جنگ اس طرح لڑی جا رہی تھی کہ مذہب کسی بھی فرد یا گروہ کا ذاتی معاملہ ہے۔ حکومت نہ تو اس میں مداخلت کرے گی اور نہ وہ حکومت کے معاملات میں دخل دے گا۔ آزادی کی اس تحریک میں مسلمانوں کی جو جماعتیں کانگریس سے قریب تھیں یا اسے تقویت پہنچا رہی تھیں، انہوں نے سوچا کہ ہندوستان میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں ان کے لیے سیاسی طور پر یہی ایک راستہ ہے کہ وہ برادران وطن کے ساتھ مل کر آزادی کی جنگ لڑیں اور کسی مذہب سے اس کا رشتہ نہ جوڑا جائے۔ چنانچہ انہوں نے خوش دلی سے یا سیاسی مجبوریوں اور حالات کے تقاضوں کے پیش نظر اس فلسفے کو عملاً قبول کر لیا تھا کہ مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے ان کے درمیان یہ بات زیر بحث ہی نہیں تھی کہ اسلام کی روشنی میں پوری تحریک کا جائزہ لیا جائے اور اسے اسلامی رخ دیا جائے۔ پھر یہ سوال تو دور دور تک ان کے نزدیک نہیں پیدا ہوتا تھا کہ آئندہ ملک کا نظام اسلام کی بنیاد پر قائم ہو سکے گا یا نہیں۔ اس کے لیے کسی کوشش کا تو ذکر ہی نہیں۔ جہاں تک مسلم لیگ کا تعلق ہے، وہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ہوم لینڈ، آزاد مملکت کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اس کے لیے وہ اسلام کا بار بار نام بھی لے رہی تھی، لیکن نہ تو اس کے رہنماؤں کی زندگیاں اسلام کی ترجمانی کر رہی تھیں اور نہ اس کا مجموعی رخ ہی یہ بتا رہا تھا کہ اس کے مطلوبہ ہوم لینڈ میں اسلام کی حکمرانی ہوگی اور اسلامی نظام قائم ہوگا۔ مسلمانوں کے مختلف حلقوں کا انداز فکر۔ بہت سی دینی شخصیتوں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ ان کے پیش نظر غالباً یہ بات تھی کہ مسلمانوں کی ایک الگ مملکت کے وجود میں آنے کے بعد وہاں اسلام کی فرمان روائی ہوگی، لیکن اس کا کوئی واضح تصور ان کے ذہنوں میں نہیں تھا۔ مسلمانوں میں کانگریس اور لیگ سے جو لوگ تعلق رکھتے تھے ان سے ہٹ کر بھی بڑی بڑی مذہبی شخصیتیں تھیں، ادارے تھے اور جماعتیں تھیں۔ ان کے ذریعے بہت ہی مفید خدمات انجام پا رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دین کا اجتماعی اور سیاسی شعور امت کے اندر بہت کمزور تھا۔ اسے بیدار اور مضبوط کرنے کی صحیح معنی میں کسی طرف سے مضبوط اور منظم کوشش نہیں ہو رہی تھی۔ قرآن و حدیث پر نظر رکھنے والا کوئی بھی شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ دین انسان کی پوری زندگی کو اپنی گرفت میں لیتا ہے اور کسی شعبہ حیات کو آزاد نہیں چھوڑتا، لیکن عملاً دین کو مختلف خانوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد احکام کی شدت سے پابندی ہو رہی تھی اور ان پر زور بھی دیا جاتا تھا، لیکن بعض دوسرے احکام سے غفلت برتی جاتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے مسائل نے وہ اہمیت اختیار کر لی تھی
کہ ان کے مقابلے میں بڑے بڑے احکام کی اہمیت نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اوراد و وظائف اور نوافل و مستحبات کے چھوٹنے پر تو تنبیہ اور باسپرس کی جاتی تھی، لیکن معیشت و معاشرت میں بڑی بڑی خلاف ورزیوں کو برداشت کر لیا جاتا تھا۔ سیاست تو جیسے دین کا جز ہی نہ ہو، اس میں کوئی بھی رویہ اختیار کرنے کی ایک طرح سے آزادی حاصل تھی۔ بعض حلقے خاص دائرے میں امت کے اندر دینی شعور بیدار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن دین کو غالب کرنے کی جدوجہد اس دائرے میں نہیں آتی تھی۔ وہ حکومت و اقتدار کو اللہ تعالیٰ کا انعام قرار دے کر اس جدوجہد سے دامن بچائے ہوئے تھے، اور یہ حقیقت نگاہوں سے اوجھل تھی کہ کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے جدوجہد ضروری ہوتی ہے، اس کے بعد ہی انسان انعام و اکرام کا بھی مستحق ہوتا ہے۔ بہت سے وہ لوگ بھی تھے جن کے نزدیک اسلام تاریخ کا مثالی دور تھا، وہ اسے ماضی کے ایک درخشاں باب کی حیثیت سے پیش کرتے تھے۔ اس کے فضائل و مناقب کے بیان سے ان کی زبانیں تر رہتی تھیں۔ اس کے پیدا کردہ اخلاق، محبت، عدل و انصاف، قانون و سیاست، ہر چیز کے وہ ثنا خواں تھے، لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس کا احیا بھی چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ان کی طرف سے کوئی کوشش نظر نہیں آتی تھی۔ یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل تھا کہ آیا وہ اسے آج کے دور میں قابل عمل سمجھتے ہیں یا نہیں۔ مسلمانوں میں ایسے افراد کی بھی کمی نہیں تھی جو اجتماعی معاملات کو مذہب سے آزاد ہی رکھنا چاہ رہے تھے۔ وہ کبھی پلٹ کر بھی یہ دیکھنے کے لیے تیار نہ تھے کہ تہذیب و تمدن اور ریاست و سیاست کے بارے میں اسلام کی کچھ ہدایات بھی ہیں یا نہیں۔ وہ مذہب کو نجی زندگی تک محدود رکھنا چاہ رہے تھے، گو کہ ان کی نجی زندگی بھی بڑی حد تک اس سے آزاد ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کے سیکولر طرز کے ادارے بھی قائم کر رکھے تھے مسلمانوں نے سیکولر طرز کے ادارے بھی قائم کر رکھے تھے، اور ان کے خالص دینی ادارے بھی تھے۔ سیکولر اداروں کا مطمع نظر بڑی حد تک قومی اور مادی تھا۔ وہ خالص اسلامی نقطہ نظر سے سوچنے اور کام کرنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ یہ کہنا بھی شاید غلط نہ ہوگا کہ اس طرح کے بہت سے ادارے اسلام کے صحیح تصور ہی سے خالی تھے۔ مسلمانوں کے جو خالص دینی ادارے تھے وہ اس حیثیت سے متعارف تھے کہ وہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے مراکز ہیں۔ بعض پہلوؤں سے ان کے ذریعے امت کو بڑا فائدہ پہنچ رہا تھا۔ یہاں سے مدرسین اور ائمہ، خطباء اور واعظین، مفتی اور قاضی امت کو مل رہے تھے، اور ایک خاص دائرے میں اس کی اصلاح بھی ہو رہی تھی۔ لیکن یہ ادارے اس بات سے بڑی حد تک بے خبر تھے کہ موجودہ دور میں کن مسائل نے اہمیت اختیار کر لی ہے اور اسلام کو کن پہلوؤں سے چیلنج درپیش ہے۔ ہر ادارہ کسی خاص مسئلے کے فقہ کا پابند تھا، اور تقلید و عدم تقلید، رفع یدین و عدم رفع یدین جیسے مسائل میں الجھا ہوا تھا، اور بنیادی مسائل کی طرف وہ توجہ نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ بعض حلقے تزکیہ و طہارت اور تربیت و اخلاق کی خدمت انجام دے رہے تھے۔ اس خدمت کی اہمیت اور عظمت سے کون انکار کر سکتا ہے، لیکن اس سے قطع نظر کہ یہ اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب تھے، اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ خدمات امت کے داخلی استحکام کے لیے تھی، یہ خارج کے لیے کوئی نقشہ کار نہیں فراہم کرتی تھی۔ کسی زندہ امت کے لیے داخلی استحکام کے ساتھ خارج کے پروگرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ خارج میں اگر کوئی ہدف نہ ہو تو وہ اپنے خول میں بند ہو جاتی ہے، اور دنیا پر چھا جانے کی صلاحیت اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ جماعت اسلامی کی فکر کے نمایاں پہلو۔ ان حالات میں جماعت اسلامی قائم ہوئی جب بھی کوئی تحریک اٹھتی ہے تو اسے حالات کے لحاظ سے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ وقت کے کن افکار و خیالات پر ضرب لگائی جائے، اور کن باتوں پر اسے زور دینا اور انہیں نمایاں کرنا چاہیے۔ جماعت اسلامی نے فکری لحاظ سے جن پہلوؤں کو نمایاں کیا، ان میں سے بعض یہ ہیں۔ پہلا یہ کہ اس نے بتایا کہ الحاد مذہب کے خلاف ایک رد عمل کے طور پر ابھرا ہے، اس کے حق میں کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ کائنات کا مشاہدہ، انسان کی عقل اور اس کی فطرت اس کی تردید کرتے ہیں، لہذا اس کی بنیاد پر اٹھنے والے تمام فلسفے ایک فریب اور سراب ہیں۔ یہ عمل کے میدان میں بھی ناکام ہو چکے ہیں، دنیا ان کا تلخ تجربہ کر چکی ہے اور مسلسل کر رہی ہے۔ جو لوگ الحاد کے زیر اثر خدا، رسول اور آخرت کا انکار کرتے ہیں بلکہ مذاق اڑا رہے تھے، ان کے سامنے اسلام کو اس حیثیت سے پیش کیا کہ وہ اللہ کا آخری دین ہے جو ہماری عقل کو پوری طرح مطمئن کرتا اور ہمارے تمام مسائل کو بہترین طریقے سے حل کرتا ہے۔ دو، اسلام کو اللہ تعالیٰ کا دین ماننے کے باوجود جو لوگ اس کی خلاف ورزی میں مبتلا تھے اور جن کی زندگیوں پر غیر اسلامی نظریات کی حکومت تھی، جماعت اسلامی نے ان کے تضاد فکر و عمل کو نمایاں کیا اور بتایا کہ اسلام محض عقیدے و محبت کے اظہار کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے ہے،
محض تعریف و تحسین کے ذریعے اسلام کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جبکہ اس کی مکمل اتباع کی راہ اختیار کی جائے۔ 3، جن حلقوں میں اسلام محض عبادات یا صرف بعض اخلاقیات تک محدود تھا، یا جو اسے شعوری طور پر سماجی اور سیاسی زندگی سے دور ہی رکھنا چاہ رہے تھے، جماعت نے ان کے سامنے اس حقیقت کو ابھارا کہ اسلام پوری زندگی میں اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان اس کے سامنے سر بھی جھکائے اور اطاعت بھی کرے، اسی کا حکم گھر اور بازار میں چلے، عدالت کی کرسی سے اسی کے قانون کا نفاذ ہو اور ایوان سیاست میں اسی کی بالادستی قائم رہے۔ یہ عقیدہ و عمل کا ایک مربوط نظام ہے، اس کا ایک جز دوسرے جز سے جڑا ہوا ہے، یہ ایک وحدت ہے جس کے حصے بکھرے نہیں کیے جا سکتے۔ اس کے بعض احکام کو اختیار کرنا اور بعض دوسرے احکام کو چھوڑ دینا صحیح نہیں ہے۔ 4، اس وقتی سیاسی تحریکیں قومیت کے نشے میں سرشار تھیں۔ قومی نقطہ نظر اس قدر چھایا ہوا تھا کہ اس کے خلاف کوئی بات سننا ان کے لیے گوارا نہ تھا۔ جماعت اسلامی ان تحریکوں سے الگ تھلگ رہی۔ اس نے لوگوں کو قوم پرستی کے نقصانات سے آگاہ کیا۔ اس نے بتایا کہ قوم پرستی انسانوں کے اندر تعصب، نفرت اور عداوت کے بیج بوتی اور رواداری اور محبت کے جذبات کو نقصان پہنچاتی ہے۔ جب یہ حد سے آگے بڑھتی ہے تو دوسری قوموں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور ایک قوم کو دوسری قوم کا حریف بنا دیتی ہے۔ اسی سے فاشزم نے جنم لیا اور جنگ عظیم کی شکل میں دنیا کو اس تباہی کا سامنا کرنا پڑا جس سے وہ آج بھی پناہ مانگتی ہے۔ جماعت اسلامی نے مسلم قوم پرستی کی بھی مخالفت کی۔ اس نے یاد دلایا کہ مسلمان ایک قوم نہیں بلکہ ایک ملت ہے۔ اس ملت کو جغرافیائی حالات نے جنم نہیں دیا ہے بلکہ یہ بعض اصول و نظریات کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ جو ان نظریات کو مانے وہ مسلمان ہے اور جو ان کو نہ مانے وہ اس سے خارج ہے۔ یہ امت جس دین کی حامل ہے وہ کسی خاص گروہ کا دین نہیں ہے، وہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ لیکن اگر یہ امت ایک قوم بن جائے اور ایک قوم کی حیثیت سے سوچنے لگے تو اس کا دین بھی ایک قومی دین یا مذہب بن کر رہ جائے گا۔ دوسری قوموں اور ملتوں کے لیے اس میں کوئی کشش باقی نہ رہے گی۔ سیاسی میدان میں جماعت اسلامی نے حاکمیت الہ کے تصور کو نمایاں کیا۔ انسان اپنی زندگی کے لیے ایک ضابطہ اور قانون چاہتا ہے، کسی قانون کے بغیر وہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ سوال یہ ہے کہ یہ ضابطہ اور قانون کون دے اور کس کا قانون چلے؟ اس کے 3 جواب ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ ہر فرد اپنے لیے قانون اور ضابطہ بنانے میں آزاد ہو، اس پر کسی دوسرے کی حکمرانی نہ چلے، یہ ناممکن ہے۔ اس سے معاشرہ سخت انتشار، بدنظمی اور انارکی کا شکار ہو جائے گا، اس لیے کہ معاشرہ ہر شخص کی آزاد مرضی کے مطابق چل نہیں سکتا۔ وہ ایسا قانون چاہتا ہے جس کے سب پابند ہوں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی ایک فرد یا کچھ افراد مل کر قانون بنائیں، اسی کے نتیجے میں بادشاہت، آمریت اور جمہوریت وجود میں آئی۔ جہاں تک جمہوریت کا تعلق ہے، دنیا نے اسے بہترین نظام قانون اور سیاست کی حیثیت سے عملاً قبول کر لیا ہے۔ جن ممالک میں جمہوریت نہیں ہے وہ بھی اس کی مخالفت کی ہمت نہیں کر پاتے۔ جماعت اسلامی بادشاہت اور آمریت کے مقابلے میں اسے بہتر ضرور سمجھتی ہے، لیکن یہ حقیقت بہرحال اپنی جگہ قائم ہے کہ یہ سب انسان پر انسان کی حکومت کی مختلف شکلیں ہیں۔ بادشاہت اور آمریت ایک فرد کی حکمرانی کا نام ہے اور جمہوریت میں عملاً کچھ افراد کی حکومت ہوتی ہے۔ یہ بات بالکل غیر فطری اور نامعقول ہے کہ کسی فرد یا کچھ افراد کو قانون سازی کا بلند ترین مقام حاصل ہو اور باقی لوگ اس کی اتباع پر مجبور ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کے ذرائع علم بہت محدود ہیں اور اس کے ساتھ جذبات و خواہشات اور ذاتی و گروہی تعصبات لگے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے وہ ایسا قانون نہیں بنا سکتا جس میں ہر ایک کی رعایت ہو، جو سب کی ضروریات کی تکمیل کرے اور جس سے عدل و انصاف کے تقاضے بے لاگ طریقے سے پورے ہوں۔ انسان نے اپنی عقل، تجربے اور روایات کے تحت جو بھی قوانین بنائے وہ سب ناکام ہو چکے ہیں۔ ان پر اصرار کرنا بہت بڑی نادانی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک بلند تر ہستی کا قانون جو تمام خامیوں سے پاک ہو انسان پر حکمرانی کرے۔ یہ بلند ترین ہستی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہو سکتی ہے جو اس کا خالق و مالک ہے۔ جماعت اسلامی نے مختلف پہلوؤں سے یہ حقیقت واضح کی اور یاد دلایا کہ وہی ہمارا حاکم تکوینی بھی ہے اور حاکم تشریعی بھی۔ علی الاطلاق قانون سازی اسی کا حق ہے اور اسی کا قانون صحیح اور واجب الاتباع ہے۔ کسی فرد، ادارے یا گروہ کو اس سے آزاد ہو کر قانون سازی کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو اس حق کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنی فطری حد سے تجاوز کرتا ہے اور ایک ایسی حیثیت کا دعویٰ کرتا ہے جو فی الواقع سے حاصل نہیں ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے حاکمیت الہ کے تصور کی دہانی کے ساتھ ساتھ
غلبہ دین کے تصور کو بھی ابھارا۔ اس نے بتایا کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، کسی دوسرے نظام کے تابع یا اس کا اعلی کار بن کر رہنا اسے ہرگز گوارا نہیں ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ تو دوسرے تمام نظاموں کو اپنے تابع دیکھنا چاہتا ہے۔ اس حقیقت کو جماعت نے حاکمیت الہ کی ایک لازمی تقاضے کی حیثیت سے پیش کیا۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارا حقیقی حاکم ہے تو یہ نہایت معقول اور فطری بات ہے کہ پوری زندگی پر اسی کی حکمرانی ہو، عبادت اسی کی ہو، اخلاقیات اسی کے تابع ہوں، قانون اسی کا چلے، معیشت اسی کے احکام کی پابند ہو، سیاست میں اسی سے رہنمائی حاصل کی جائے، غرض ہر شعبہ حیات میں اسی کے احکام و ہدایت کی اتباع کی جائے۔ جب تک انسان پر انسان کی حکومت ہے اور پوری دنیا کو نئے نئے فلسفوں کے تحت غلامی کا درس دیا جا رہا ہے، اللہ کے دین کو حکمرانی کا یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ قیادت و سیادت کا منصب اللہ ہی کے دین کو حاصل ہو اور ہر میدان میں وہ فیصلہ کن رول ادا کرے۔ اس دشوار گزار مہم کو سر کرنے کے لیے بڑی طویل جدوجہد کرنی پڑے گی۔ یہ جدوجہد قانون کے دائرے میں پرامن اور اخلاقی حدود کی پابند ہوگی، لیکن یہ بہرحال بعد مخالف کی طرف پیش قدمی ہے، ایک نئی دنیا کی تعمیر ہے۔ اس لیے اس راہ میں شدائد اور مشکلات بھی ہیں، انہیں لازماً برداشت کرنا ہوگا۔ بعض دینی حلقے جماعت کی اس جدوجہد کو ناپسند کر رہے تھے، اس کی انہوں نے مخالفت بھی کی۔ جماعت اسلامی نے ان کے شکوک و شبہات دور کیے، بے جا اعتراضات کی تردید کی اور ثابت کیا کہ اللہ کا دین جب غالب ہونے کے لیے آیا ہے تو یہ جدوجہد ضروری ہے۔ اسلام کی محکومی اور زیر دستی پر مطمئن ہو جانا اور اس کو سربلند کرنے کی کوشش سے کنارہ کش رہنا درست نہیں ہے، یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ ایمان کا بالکل کھلا تقاضا یہ ہے کہ آدمی دین کی محکومی پر تڑپ اٹھے اور اپنا سر دے کر بھی اسے غالب کر سکتا ہو تو دریغ نہ کرے۔ اس کے ساتھ اس نے دین کے مغلوب اور محکوم ہونے کے نقصانات واضح کیے اور بتایا کہ اس سے دین و شریعت کے بہت سے شعبے عملاً معطل ہو کر رہ جاتے ہیں اور دین کے اسی حصے پر عمل کرنا ممکن ہوتا ہے جس پر عمل کی نظام غالب اجازت دے۔ یہ اجازت اسی حد تک ہوتی ہے جس حد تک اس کے مفاد کو ٹھیس نہ پہنچے۔ حالات کے لحاظ سے یہ اجازت محدود سے محدود تر بھی ہو سکتی ہے، اور ایک وقت وہ بھی آ سکتا ہے جب اسلام کا نام لینا بھی دشوار ہو جائے۔ پھر یہ کہ ایک محدود دائرے میں اسلام پر عمل ہو تو اس کے وہ ثمرات بھی ظاہر نہیں ہو سکتے جو اس وقت ظاہر ہو سکتے ہیں جبکہ ہر طرف اس کی حکمرانی ہو۔ دسمبر 1987۔